اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے خدا رسول پر بہتان باندھنا، یعنی مبطلات روزے میں سے چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ خدا اور رسول پر بہتان باندھنا یعنی جھوٹی بات منسوب کرنا۔ فرماتے ہیں اگر روزے دار زبان سے یا لکھ کر یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام میں سے کسی سے جان بوجھ کر بھی جھوٹی بات منسوب کرے تو اگرچہ وہ فوراً کہہ دے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے یا توبہ کر لے، تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور تمام انبیاء مرسلین اور ان کے جانشینوں سے بھی کوئی جھوٹی بات منسوب کرنے کا یہی حکم ہے، یعنی ان کا روزہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں اگر روزے دار کوئی ایسی روایت نقل کرنا چاہے جس کے قطعی ہونے کی دلیل نہ ہو اور اس کے بارے میں اسے یہ علم نہ ہو کہ سچ ہے یا جھوٹ، تو احتیاط واجب بنا پر ضروری سے نقل کرتے ہوئے بیان کرے اور پیغمبر اکرم یا ائمہ سے بلا واسطہ طور پر نسبت نہ دے، یعنی جس سے وہ روایت سنے تو اس کے واسطے سے روایت بیان کرے کہ فلاں شخص نے یہ روایت پڑھی ہے یا فلاں کتاب میں یہ روایت مرقوم ہے۔ فرماتے ہیں اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ واقعی قول خدا یا قول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اسے اللہ تعالیٰ یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرے اور بعد میں معلوم ہے کہ یہ جھوٹ تھا، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں اگر روزے دار کسی چیز کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹ ہے اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ درست تھا، اگر اسے معلوم تھا کہ یہ کام روزے کو باطل کر دیتا ہے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے۔ فرماتے ہیں اگر روزے دار کسی ایسے جھوٹ کو جو خود روزے دار نے نہیں بلکہ کسی دوسرے نے گھڑا ہو، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام میں سے منسوب کرے تو احتیاط لازم کے بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر جس نے جھوٹ گڑا ہو اس کا قول نقل کرے تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ پھر فرماتے ہیں اگر روزے دار سے سوال کیا جائے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اور وہ عمداً جہاں جواب نہیں دینا چاہیے وہاں اس بات میں دے، یا جہاں اس بات میں دینا چاہیے وہاں عمداً نفی میں جواب دے، تو احتیاط لازم بنا پر اس کا روزہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول درست نقل کرے اور بعد میں کہے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے، یا رات کو کوئی جھوٹی بات ان سے منسوب کرے اور دوسرے دن جب کہ روزہ رکھا ہو کہے کہ جو کچھ میں نے گزشتہ رات کہا تھا وہ درست ہے، تو احتیاط کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس بات کی اسی وقت کی کیفیت کی اطلاع دے۔ غبار کو حلق تک پہنچانا نمبر 5 مبطلات روزے میں ہے۔ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر گاڑھے غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہو، مثلاً آٹا، یا کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حرام ہو، مثلاً مٹی، پھر بھی روزہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں غیر کثیف غبار، جو غبار گاڑھا نہ ہو یعنی کم ہو، حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں اگر ہوا کی وجہ سے کثیف غبار پیدا ہو اور انسان متوجہ ہونے اور احتیاط کر سکنے کے باوجود احتیاط نہ کرے اور غبار اس کے حلق تک پہنچ جائے تو احتیاط واجب کے بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔
پھر فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ روزے دار سگریٹ اور تمباکو وغیرہ کا دھواں بھی حلق تک نہ پہنچائے، یعنی سگریٹ تمباکو کے دھوئیں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، وہ حلق تک نہ پہنچے۔ اگر انسان احتیاط نہ کرے اور غبار یا دھواں وغیرہ حلق میں چلا جائے تو اگر اسے یقین یا اطمینان تھا کہ یہ چیزیں حلق میں نہ پہنچیں گی تو اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اسے گمان تھا کہ یہ حلق تک نہیں پہنچیں گی تو بہتر یہ ہے کہ اس روزے کی قضا بجا لائے۔ پھر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ بھول جانے پر کہ روزے سے ہے، احتیاط نہ کرے یا بے اختیار غبار وغیرہ اس کے حلق میں پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن یہ شدید مکروہ ہے۔ پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا اور یہ شدید مکروہات میں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔